بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ انتہائی اہم اور ضروری اور عوام اور خواص میں وہ ایک مشکل موضوع مانا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں دیگر لوگوں سے مختلف عام فہم اور سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیو شیئر کروں گا۔ یعنی وہ موضوع ہے الحاد کا۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو الحاد کا بڑا عروج اور بڑا چرچا ہے، اور بعض جو ہمارے اہل العلم حضرات ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ الحاد کا موضوع انتہائی سخت اور مشکل ترین موضوع ہے، لیکن بذات خود میرا اپنا ذاتی یہ کہنا ہے کہ الحاد کا موضوع سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سہل انداز میں بیان کیا جانے والا موضوع ہے، لیکن اس کے لیے توجہ اور اس کے لیے سوچ فکر اور جو مثالیں پیش کی جاتی ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا جو آسان ہو، ہر کام مشکل ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو اپنا کام آسان نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی عالم وہ تفسیر القرآن کا درس دیتا ہو، احادیث کی مسند پر بیٹھ کر درس دیتا ہو، تو وہ ضروری بات ہے کہ وہ اگر کوئی دوسری فیلڈ کی طرف دیکھیں تو اس کو وہ مشکل نظر آئے گی، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرآن اور احادیث کا درس ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کا درس سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے، لیکن چونکہ مفسرین اور اسی طرح محدثین اس دور کے جو علماء ہیں ان کی دوسری کاموں کی طرف ان کا شوق اور دھیان اور ان کی رغبت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان کو دوسرے موضوع اکثر مشکل ترین نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں بات کروں گا خدا اور آخرت کے حوالے سے۔ دیکھیں میرے واجب الاحترام کہ خدا اور آخرت اس کا تعلق بظاہر اگر ایک غیبی دنیا کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ لازمی ہے، انسانی فطرت کے ساتھ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ خدا اور آخرت کا قائل ہو، وہ خدا اور آخرت کے وجود پر ایمان رکھیں، لیکن بظاہر یہ غیبی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے دور حاضر کے جو ملحدین لوگ ہیں وہ خدا کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں اور آخرت سے بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو خدا اور آخرت کے وجود کے لیے، ان کی معرفت کے لیے دو درجے ہیں جو کتابوں میں یا اسی طرح دیگر جو لوگوں سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اسی انداز میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اکثر لوگ اہل العلم ہوتے ہیں تو وہ علمی مشکل ترین اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں علماء کے لیے، لیکن میرا آج کا جو درس ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے اور طلباء کرام دوستوں کے لیے بھی ہے، آسان انداز میں، کہ خدا اور آخرت کے وجود کو سمجھنے کے لیے اور معرفت کے لیے دو درجے ہیں، ایک ہے ابتدائی درجہ اور دوسرا ہے انتہائی درجہ۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود اور آخرت کی معرفت کے لیے جو عقلی سطح پر اگر آپ اللہ رب العالمین اور آخرت کے وجود پر یقین کرو گے، اس پر یقین کامل رکھو گے، تو یہ ابتدائی درجہ ہے عقلی بنیاد پر۔ اگر آپ فطری طور پر اور فطری سطح پر اللہ رب العالمین اور آخرت پر عقیدہ اور ایمان رکھیں گے تو یہ انتہائی درجہ ہے۔ یہ دو درجے ہو گئے آسان الفاظ میں۔ اب ایک ہے عقلی اور ایک ہے فطری، اس کے مابین بھی فرق ہے، لیکن یہ جو عقلی دلائل ہوتے ہیں جو ملحدین کے سامنے اکثر ہم پیش کرتے ہیں، اب عقلی دلائل کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو عقلی دلائل کی بنیاد پر ہم ان لوگوں کو جن لوگوں کے ذہن میں شبہات اور اشکالات ہو، تو عقلی دلائل کی بنیاد پر ان شکوک اور شبہات اور اعتراضات کو ہم دفع کرتے ہیں، ان کو جوابات دیتے ہیں،
اور عقلی دلائل کی بنیاد پر ایک ملحد کو جو اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو اور آخرت کا بھی منکر ہو، ہم عقلی دلائل کی بنیاد پر اس کو اگر یہاں تک لائے اس درجے تک ہم اس کو لائے کہ وہ امکانی صداقت کے طور پر اللہ رب العالمین کے وجود اور آخرت کا قائل ہو جائے، صرف امکانی صداقت، وہ اس حد تک اللہ رب العالمین کے وجود کا قائل ہو جائے، تو بالفور انسان کے اندر ایک ایسی فطری عادت ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور آخرت اور خدا کے وجود پر ایمان رکھنے کے لیے انسان کے اندر فطری جو مادہ ہے وہ اس کو قبول کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود بھی حق اور سچ ہے اور آخرت بھی حق اور سچ ہے، لیکن ان کے شبہات اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب جو ملحدین لوگ ہوتے ہیں ان کے عقل، دماغ، آنکھوں پر ایک پردہ ہوتا ہے، اب عقلی دلائل کی بنیاد پر اس پردے کو ہٹانا ضروری ہے، تو جب اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے تب یہ لوگ خدا کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ جس کا مثال آپ یوں سمجھے کہ دلائل کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ دلائل کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ پر پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، جب انسان کے دل و دماغ سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے تب وہ بالکل سب کچھ دیکھ لے خود اپنی آنکھوں سے، تب اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک انسان کے آنکھوں پر پٹی باندھی جائے اور پھر اس انسان کو سورج کی روشنی کے حوالے سے اگر کہا جائے اس نے تو سورج کی روشنی دیکھی نہیں ہے، اس کے آنکھیں پر تو پٹی لگی ہوئی ہے، تو تب اس کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دلائل دے کر اس کو قائل کرے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، اس کو دلائل دینی پڑتی ہے کیونکہ اس کے آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کی آنکھوں سے یہ پٹی ہٹا دی جائے تو اس وقت اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو دلیل دینے کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ بھائی سورج کی روشنی موجود ہے۔ یا اسی طرح ایک انسان جس کی آنکھ میں نظر نہ ہو، جو نابینا ہو، اب اس کو دلیل کے ساتھ یہ قائل کرنا پڑے گا، اس کو ایسے مثالیں دی جائے گی یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی سورج کی بھی روشنی ہوتی ہے، اب اس کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر جب اس کی نابینائی ختم ہو جائے، مطلب اس کی آنکھوں میں نظر واپس آ جائے، تو تب اس کو دلیل اور اس کو مثال سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود روشنی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ملحدین کے دل و دماغ میں اعتراضات ہوتے ہیں، شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، تو عقلی دلائل کی بنیاد پر اس شکوک اور شبہات کو جب ختم کیا جائے تو بالفور فطری طور پر یہ لوگ خدا کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک فطری عادت ہے، اس کا مثال یوں سمجھے کہ دیکھیے کہ جب ایک معصوم، ایک بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فطری طور پر اپنی ماں کے وجود پر کامل یقین رکھتا ہے، اس نے کبھی بھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے خود کو نہیں دیکھا ہے، لیکن فطری طور پر وہ اپنے ماں کے وجود پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے فطرت کے اندر، انسان میں جو فطری مادہ ہے، اس فطرت کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت اور خدا کی وجود کی جو دلائل ہے اور خدا کی جو معرفت ہے اور اللہ رب العالمین پر جو یقین کرنے کا جو مادہ ہے، وہ فطری طور پر انسان کے اندر سمایا گیا ہے۔ وہ خدا نے انسان کے اندر یہی مادہ ڈالا ہوا ہے، خدا کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا ادراک اور اللہ رب العالمین کے وجود کی معرفت یہ انسان کے اندر فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ ملحدین کے آنکھوں سے پٹی ہٹانا ہے،